السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملک بھر میں انسداد اسمگلنگ مہم تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کے لیے پرعزم ہے۔ صدر نے پاکستان اور ترکیہ کے عوامی روابط کو مزید فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سڑک اور ریل کے رابطے بڑھانے پر زور دیا ہے۔ بلوچستان کی 14 رکنی کابینہ نے آج کوئٹہ میں ایک تقریب میں حلف اٹھایا۔ بری فوج کے سربراہ نے سعودی عرب کی بری فوج کی استعداد کار میں اضافے کے لیے پاک فوج کی مسلسل مدد اور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پاک فوج سوات، چترال اور خیبر کے اضلاع میں شدید بارشوں کے باعث مٹی کے تودے گرنے کے بعد امدادی کارروائیاں کر رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں KSE 100 انڈیکس میں آج 619 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ تیزی کا رجحان رہا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کی تارکین وطن کی پالیسی ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں تک محدود ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیر حراست کشمیری رہنماؤں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ گروپ 7 کے رکن ممالک نے غزہ کے رفح شہر میں اسرائیلی فوج کے بڑے آپریشن کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ معروف مصنف سید امتیاز علی تاج کی آج 54ویں برسی منائی گئی۔ اور ہنگامی امدادی ادارے نے بتایا ہے کہ ملک کے حصوں میں بارشوں کا موجودہ سلسلہ پیر تک جاری رہے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اسمگلنگ کے خلاف ملک گیر مہم کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام کے بارے میں آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغان راہداری تجارت کے تحت اشیاء کی نگرانی کو مؤثر بنایا جانا چاہیے تاکہ ان کی اسمگلنگ روکی جا سکے۔ انہوں نے کسٹم حکام کو ہدایت کی کہ افغان راہداری تجارت کی نگرانی کرنے والے نظام کا تیسرے فریق سے آڈٹ کرائیں۔ وزیر اعظم نے قانون نافذ کرنے والے اور خفیہ اداروں کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی ہدایت کی تاکہ اسمگلنگ روکی جائے اور منشیات کے دھندے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے وزارت قانون اور انصاف کو بھی ہدایت کی کہ اس سلسلے میں ضروری ضابطے فوری طور پر نافذ کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع اور کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے تاکہ سرحدی علاقے سے اسمگلنگ ختم کی جا سکے۔ وزیر اعظم نے چینی کی اسمگلنگ مکمل طور پر بند کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کو اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس میں افغان راہداری تجارت کے غیر قانونی استعمال اور اسمگلنگ میں ملوث عناصر اور ان کے سہولت کاروں کی نشاندہی کے بارے میں کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اسمگلروں، ذخیرہ اندوزوں اور ان کے سہولت کاروں کی ایک فہرست تیار کی گئی ہے جسے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور متعلقہ صوبوں کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ انسداد انسانی اسمگلنگ کی قومی حکمت عملی حتمی مرحلے میں ہے اور تمام اداروں سے مشاورت کے بعد اسے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ نے دیگر متعلقہ اداروں سے مل کر ضلع مستونگ میں بڑے پیمانے پر انسداد اسمگلنگ کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں سگریٹ، چھالیاں، کپڑے، شمسی پینل، کھادیں اور الیکٹرانکس کا سامان بازیاب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہنگامی امدادی ادارے اور دیگر متعلقہ اداروں کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں شدید بارشوں سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس اور سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت امدادی کارروائیوں میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث بند سڑکوں کو دوبارہ کھولنے کا کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح طور پر کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں ایک توجہ دلا نوٹس کا جواب دیتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور وفاقی حکومت اس ناسور سے نمٹنے کے لیے صوبوں کو مکمل تعاون فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اور کوششیں جاری ہیں۔ وزیر قانون نے ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین عالمی منڈی میں ان کی قیمتوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمیشہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئندہ 15 روز میں سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کی مد میں 45 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے اور ملکی معیشت کے بارے میں عالمی مالیاتی اداروں اور جرائد کی طرف سے مثبت رپورٹس آ رہی ہیں۔ بعد میں اسپیکر نے صدارتی خطاب کے موقع پر اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کرنے اور ناشائستہ الفاظ استعمال کرنے پر جمشید احمد دستی اور محمد اقبال خان کی قومی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سڑک اور ریلوے کے ذریعے رابطوں کو فروغ دینے پر زور دیا ہے، جس کا مقصد دونوں برادر ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے بات ترک چیف آف جنرل اسٹاف میٹن گوراک سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں اپنے وفد کے ہمراہ صدر سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے خصوصاً ادب اور شاعری کے شعبوں میں دو طرفہ ثقافتی تبادلے بڑھانے پر زور دیا تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لایا جا سکے۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا اور پاکستان میں ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد پکاشی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے آج صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور انہیں صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ بحریہ کے سربراہ نے صدر کو ملکی بحری مفادات کے تحفظ میں پاک بحریہ کی عملی تیاری سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر نے ملکی بحری مفادات کے تحفظ میں پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بلوچستان کی 14 رکنی صوبائی کابینہ نے آج گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ایک تقریب میں حلف اٹھایا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق کی اس رپورٹ میں۔ گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ نے نئی کابینہ کے ارکان سے حلف لیا۔ نئی کابینہ ظہور احمد بلیدی، علی مدد جتک، صادق عمرانی، بخت محمد کاکڑ، فیصل جمالی، سردار عبدالرحمان کیترا، نور محمد دومر، ضیاء اللہ لانگو، عصیم کرد گیلو، ریلا دورانی، سلیم احمد کوسا، شعیب نوشروانی، سردار سرفراز چاکر ڈومکی اور طارق مکسی پر مشتمل ہے۔ بلوچستان کے گورنر ملک عبدالولی کاکڑ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ایڈوائس پر 4 مشیر بھی مقرر کیے ہیں۔ مشیروں میں علی حسن ظاہری، غلام رسول عمرانی، کبابہ خان اور نسیم الرحمان شامل ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی نے کہا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مہیا کرنا اور بہترین طرز حکومت صوبائی حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ انہوں نے آج گورنر ہاؤس کوئٹہ میں حلف برداری کی تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حلف اٹھانے والے وزراء کو جلد ان کے قلمدان سونپ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان کو اس وقت دہشت گردی سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے سعودی عرب کی زمینی افواج کی استعداد کار میں اضافے کے لیے پاک فوج کے مسلسل تعاون اور مدد کا یقین دلایا ہے۔ یہ یقین دہانی بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر اور سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع میجر جنرل طلال بن عبداللہ العتیبی کے درمیان گفتگو کے دوران کرائی گئی، جنہوں نے آرمی چیف سے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی پیداوار اور فوجی تربیت سمیت دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی نائب وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور قربانیوں اور علاقائی امن و استحکام میں ان کے قابل تحسین کردار کو سراہا۔ سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع نے GHQ میں 5ویں پاک سعودی دفاعی تعاون اجلاس میں بھی شرکت کی۔ اجلاس میں عالمی اور علاقائی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور دفاعی افواج پر ان کے اثرات کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ فورم نے یہ بات نوٹ کی کہ جدید ٹیکنالوجیز میں تیزی سے ترقی سے دونوں برادر ملکوں کے درمیان اہم شعبوں میں استعداد کار میں اضافے کے لیے دفاعی صنعتی تعاون کی ضرورت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دونوں فریقوں نے زمینی، فضائی اور سمندری شعبوں میں فوج کی استعداد کار بڑھانے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ دفاعی تعاون میں کوششوں کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان اور قزاقستان کے درمیان پارلیمانی سفارتکاری دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دے گی۔ انہوں نے قزاقستان کے سفیر یرشان کشتفان سے اسلام آباد میں ملاقات میں کہا کہ قومی اسمبلی کا پاک قازقستان دوستی گروپ جلد فعال کر دیا جائے گا۔ قازقستان کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تجارت کے حجم میں اضافے کا خواہشمند ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان اور عوام کی سطح پر رابطے دو طرفہ تعلقات کی مزید وسعت کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے پیٹرولیم کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک اور پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزابی کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ایکسپو سینٹر لاہور میں جاری 3 روزہ ITCN ایشیا کانفرنس میں IT کی 600 سے زائد کمپنیاں اور 100 عالمی مندوبین حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد نجی شعبے کی مہارت اور مصنوعات کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے۔ ITCN بیسکلی 24ویں ITCN ایشیا کانفرنس ہے جو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، اور اس کا حصہ بننے کے لیے سعودی عربیہ سے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی سیکرٹری جنرل ایکسلنسی دیما الیحییٰ نے بھی ہمارا انویٹیشن ایکسیپٹ کیا اور وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارا اس کانفرنس کا، اس گیدرنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو شوکیس کر سکیں، ان کو آپس میں بھی کنیکٹ کر سکیں، اور انٹرنیشنلی بھی ان کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹیز ہے یا ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے شوکیس کریں تاکہ ان کو انویسٹمنٹس بھی ملیں اور ان کو بزنسز بھی وہ ملنے میں مدد حاصل ہو۔ سو یہ ایک ITCN کا آپ کہہ لیں کہ مقصد ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا IT ایکسپو ہے، اور منسٹری آف IT نے اس کو آفیشیلی پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے تھرو سپورٹ کیا۔ شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ IT کے شعبے میں بے شمار مواقع ہیں اور حکومت نوجوانوں کی تربیت کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے انڈسٹری اکیڈمیاں برج پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت IT کے طلبہ نجی شعبے کے ساتھ اشتراک کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو اتوار کو ہونے والے ضمنی انتخابات سے قبل تمام سیاسی جلسے کارنر میٹنگز آج رات 12 بجے ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت الیکشن کمیشن 2017 کے سیکشن 182 کے تحت جاری کی گئی ہے۔ کمیشن نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ آج رات 12 بجے کے بعد کسی بھی امیدوار کے حق یا مخالفت میں ہر قسم کے اشتہارات پر پابندی عائد ہوگی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاک فوج سوات، چترال اور ضلع خیبر میں شدید بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر مٹی کے تودے گرنے کے بعد امدادی کارروائیاں کر رہی ہے۔ پھنسے ہوئے سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ مٹی کے تودے گرنے کے باعث بند ہونے والی کئی شاہراہوں کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ پاک فوج نے مفت چیک اپ اور دواؤں کے لیے خصوصی طبی کیمپ کا اہتمام بھی کیا ہے۔ پاک فوج ہمہ وقت قوم کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ بارش سے متاثرہ گوادر کے علاقے میں مشترکہ امدادی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ پاک فوج نے GPA ریسٹ ہاؤس اور یونین کونسل سربندن میں طبی امدادی کیمپ قائم کیے ہیں۔ مریضوں کی ایک بڑی تعداد کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے اور انہیں مفت اور ادویات اور دیگر خدمات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے نکاسی آب کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے فلسطین کی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت پر اتفاق رائے نہ ہونے پر عالمی ادارے کی سلامتی کونسل پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان محتاج زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کے حوالے سے قرارداد کو ویٹو کرنے کے امریکی فیصلے پر افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کو 1967 سے پہلے والی سرحدوں کے مطابق ایک خود مختار فلسطین میں رہنے کا وراثتی حق ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گیمبیا میں اسلامی تعاون تنظیم کے آئندہ سربراہ اجلاس میں فلسطین اور جموں کشمیر کے مسائل کے حل اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام سمیت کئی تجاویز زیر غور آئیں گی۔ ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے وفد کے حالیہ دورہ پاکستان میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ان کے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان السعود نے غزہ میں کشیدگی کے خاتمے، فوری جنگ بندی اور علاقے کا محاصرہ ختم کرنے پر بھی زور دیا۔ ذرائع ابلاغ کو گزشتہ ہفتے کی سفارتی ملاقاتوں سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی وفد کا دورہ انتہائی مثبت اور تعمیری تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سعودی سرمایہ کاری کے لیے کئی منصوبوں پر بات چیت کی اور امید کا اظہار کیا کہ فریقین
منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے اپنی بات چیت جلد مکمل کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ کا بیان افسوسناک ہے، کیونکہ یہ بھارت ہی تھا جو مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ لے کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے بھارتی حکام اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کے حوالے سے پاکستان کی تارکین وطن پالیسی محدود ہے اور افغان شہریت کارڈ کے حامل افراد کو ان کے ملک واپس بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لوگ اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں بھارت کا لامتناہی جبر و استبداد برداشت کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ قابض حکام کشمیریوں کی آزادی کے لیے اٹھائی گئی آوازوں کو دبانے کے لیے انہیں جھوٹے الزامات میں بار بار گرفتار کر کے سیاسی آزادی دینے سے انکاری ہیں۔ ترجمان نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں بشمول انٹرنیشنل کمیٹی فار ریڈ کراس، ایشیا واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سے اپیل کی کہ وہ جیلوں میں بند کشمیریوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید روح اللہ مہدی نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر میں قبرستان کی خاموشی نافذ کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں کسی بھی ادارے کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اور آزاد صحافت کا بھی گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ دریں اثنا سری نگر اور بارہمولہ کے اضلاع میں قابض حکام کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جنوبی غزہ میں رفاح پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں 5 بچوں سمیت 42 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 34,000 ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران 76,800 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ گروپ 7 کے وزراء خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے رفح میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی مخالفت کی ہے۔ وزراء نے ایک بیان میں کہا کہ ہم رفح میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی مخالفت کا اعادہ کرتے ہیں جس کے شہری آبادی کے لیے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ اجلاس اٹلی کے جزیرے کیپری میں ہوا۔ وزراء نے کہا کہ ہم شہریوں کی جانوں کو پہنچنے والے تمام نقصانات کی مذمت کرتے ہیں۔ اٹلی، برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی، جاپان اور کینیڈا کے وزراء خارجہ نے غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں شہریوں کو کثیر تعداد میں ہلاک کرنے کی بھی مذمت کی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی T20 سیریز کا دوسرا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی کے ترجمان نے بتایا کہ کسی رکاوٹ کے بغیر ٹریفک کی روانی اور مناسب پارکنگ کے لیے سٹی ٹریفک پولیس افسر کی ہدایات پر ٹریفک پلان پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے 360 ٹریفک وارڈنز اور افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ گزشتہ روز بارش کی وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے آج راولپنڈی میں بارش کے باعث پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن ملتوی کر دیا ہے۔ پاکستانی ٹیم نے جمعرات کو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ جمعے کو آرام کریں گے۔ ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم اور پاکستان ویمن ٹیم کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ اتوار کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم نے پاکستانی ویمن ٹیم کو 113 رن سے شکست دی۔ ایک روزہ فارمیٹ کے تحت قومی ٹورنامنٹ AS علی بلائنڈ کرکٹ ٹرافی کل سے پشاور میں شروع ہوگا۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد سمیت 5 صوبائی ٹیمیں ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی اور کرکٹ کے میدان میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور جذبے کا مظاہرہ کریں گی۔ ٹورنامنٹ کا آغاز پہلے روز 2 افتتاحی میچوں کے ساتھ ہوگا۔ پہلا میچ حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کی ٹیموں کے درمیان ہوگا، جبکہ پشاور جم خانہ کرکٹ گراؤنڈ میں پنجاب اور سندھ کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے آئندہ ماہ کی 5 تاریخ سے شروع ہونے والی قومی خواتین فٹ بال چیمپئن شپ کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ فیصلہ مختلف کلبوں کے نمائندوں سے حاصل ہونے والی معلومات کے بعد کیا گیا ہے، جنہوں نے چیمپئن لیگ کے شیڈول اور کھلاڑیوں کی مصروفیات کے درمیان ممکنہ کلیش کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا۔ تاہم قومی خواتین فٹ بال چیمپئن شپ 2024 کے لیے نظر ثانی شدہ اسکیڈول کا اعلان کلبوں کے نمائندوں سے مزید مشاورت اور تمام عوامل کا جائزہ لے کر کیا جائے گا۔ اور 2024 ڈیوس کپ فائنلز گروپ سٹیج شیڈول پول سامنے آ گیا ہے، جس میں 16 ممالک حصہ لیں گے۔ یہ مقابلے اس سال 10 ستمبر سے بلونگا، مانچسٹر، ویلنسیا اور زوہائی میں ہوں گے۔
پہلے دن گروپ بی میں 2023 کے رنر اپ آسٹریلیا کا مقابلہ فرانس سے ویلنسیا میں ہوگا، جبکہ عالمی دفاعی چیمپئن اٹلی کا مقابلہ 11 ستمبر کو برازیل سے ہوگا۔ یہ دونوں ٹیمیں گروپ اے میں شامل ہیں۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب نعیم سے جانتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ غذائی اشیاء کی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 48.17% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2023 سے مارچ 2024 کے عرصے کے دوران 5.65 کروڑ 10 لاکھ ڈالر مالیت کی غذائی اشیاء برآمد کی گئیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یہ برآمدات 3.81 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تھیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 619 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 70,909 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 475 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ کل 440 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پاک ریفائنری کمپنی کے سب سے زیادہ 49 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 370 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 200 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 149 میں کمی، جبکہ 21 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 200 روپے کا اضافہ، جبکہ رفان میز کے حصص کی قیمتوں میں 30 روپے 10 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 35 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 70 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 346 روپے 69 پیسے اور 347 روپے 34 پیسے، یورو 298 روپے 40 پیسے اور 300 روپے، سعودی ریال 73 روپے 13 پیسے اور 73 روپے 28 پیسے، UAE درہم 74 روپے 60 پیسے اور 75 روپے 10 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 65 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 68 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,07,994 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,06,232 میٹرک ٹن برآمدی اور درآمدی سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب جانتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اردو زبان کے نامور مصنف سید امتیاز علی تاج کی آج 54ویں برسی منائی گئی۔ وہ 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ سید امتیاز علی تاج کا شمار اردو کے صف اول کے ادیبوں میں ہوتا ہے۔ امتیاز علی تاج 13 اکتوبر سن 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے فارغ التحصیل تھے۔ دور طالب علمی ہی میں انہوں نے انگریزی کے کئی مارکہ آرا ڈراموں کو اردو میں منتقل کیا اور انہیں اسٹیج کیا۔ سن 1925 میں ان کا مارکہ آرا ڈرامہ انارکلی اشاعت پذیر ہوا، جو شائع ہوتے ہی کلاسک کا درجہ اختیار کر گیا۔ ان کی صاحبزادی اور معروف براڈ کاسٹر یاسمین طاہر کا ان کے ڈرامے انارکلی کے حوالے سے کہنا تھا: میں نے ان سے پوچھا کہ انارکلی آپ نے کب لکھی؟ تو کہنے لگے کہ میں BA کا امتحان دے رہا تھا، پرچہ جلدی ختم ہو گیا، کچھ وقت تھا بچا ہوا، اور پرچے کے دوران میں سارے وقت مجھے انارکلی کا پلاٹ آتا رہا، لہٰذا میں نے پرچہ ختم کر دیا تو سوال نامہ جو تھا اس کے پیچھے کیونکہ خالی ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے میں نے اس کے نوٹس بنائے اور اس کے بعد وہ ڈرامہ لکھا۔ امتیاز علی تاج نے ایک بھرپور ادبی زندگی گزاری۔ انہوں نے فن ڈرامہ نگاری پر تنقیدی مضامین لکھے، لاتعداد ڈرامے اردو میں منتقل کیے، اردو کے کلاسیکی ڈراموں کے متون کو مرتب اور شائع کیا، کئی فلموں کی کہانیاں لکھی اور پاکستان آرٹس کونسل لاہور کے سیکرٹری اور مجلس ترقی ادب لاہور کے ناظم رہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی اعلیٰ ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز عطا کیا تھا۔ فن کی دنیا سے آپ نے خبریں سنی، اور اب لیے چلتے ہیں آپ کو سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان میں تیز ترین انتہائی ذہانت والے اور جدید قسم کے مصنوعی ذہانت کے لیاما 3 میٹا نظام کا اجرا ہو گیا ہے، جو نہایت مؤثر انداز میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اب انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک اور میسنجر پر دستیاب ہے۔ میٹا AI ایک ذاتی مددگار ہے جو سوالوں کے جواب دینے میں مدد دیتا ہے اور تخلیقی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گروپ چیٹ پر بحث کے تصفیے میں مدد دیتا ہے، درست عکس تخلیق کرتا ہے اور اگلا دوستی گروپ وضع کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ صارفین اسے شروع کرنے کے لیے ایپس میں نیلے حلقے والا آئیکن تلاش کر کے یا چیٹس میں @metaAI ٹائپ کر سکتے ہیں۔
یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کی نئی تحقیق میں بچوں اور دیگر افراد میں کھانے کی الرجی پر قابو پانے کے لیے محفوظ طریقہ بتایا گیا ہے جو اپنی قوت مدافعت میں اضافے کے لیے الرجین کھانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ بی سی چلڈرن ہسپتال ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں یو بی سی کے کلینکل پروفیسر اور پیڈیاٹرک ڈاکٹر ایڈمنڈ چان اور ان کی ٹیم کے ذریعے کی گئی تحقیق میں پتہ چلا کہ SLIT بڑے اور نوعمر بچوں کے لیے اتنا ہی محفوظ اور مؤثر ہے جتنا کہ پری اسکول کے بچوں کے لیے اورل ایمیونو تھراپی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ہنگامی کارروائیوں کے قومی مرکز نے پیشگوئی کی ہے کہ ملک میں موجودہ بارشوں کا سلسلہ پیر تک جاری رہے گا اور اس دوران بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب آ سکتا ہے۔ بارشوں سے خضدار زیارت، جوب، شرانی، مسلم باغ، کوئٹہ، پشین، کیچ، پنجگور، گوادر اور تربت سمیت متعدد علاقوں کے مقامی ندی نالوں میں شدید طوفانی کا شدید خطرہ ہے۔ اس کے بعد رواں ماہ کی 25 سے 29 تاریخ تک شدید بارشوں اور ژالہ باری کا ایک اور سلسلہ شروع ہوگا جس سے بلوچستان، سندھ اور پنجاب سمیت مختلف علاقے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہنگامی ادارے نے متعلقہ محکموں کو خصوصاً ایسے علاقوں میں شدید سیلاب سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے جنہیں بارش سے شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اور مقامی حکام پر زور دیا کہ وہ ہنگامی کارروائی کے لیے تیاری یقینی بنائیں۔ کاشتکاروں، مویشی مالکان، سیاحوں اور مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس دوران محتاط رہیں، سفر سے پہلے موسم کی صورتحال اور سڑکوں کی حالت پر نظر رکھیں اور فصلوں، مویشیوں اور اپنی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، شمالی اور وسطی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں چراٹ میں 70 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ پشاور میں 68 ملی میٹر، بالم جبہ میں 58، دیر میں 49، کاکول میں 43، دروش اور سید الشریف میں 28، ڈیرہ اسماعیل خان میں 24، میر خانی میں 20، پٹن اور مردان میں 15، پارا چنار اور کلام میں 13، بنو میں 12، بالاکوٹ میں 8، چترال میں 5، اٹک میں 47، بکر میں 38، چکوال میں 33، راولپنڈی میں 31، اسلام آباد میں 29، نورپور تھل میں 28، مری میں 24، نارووال اور جوہر آباد میں 21، کوٹ ادو میں 18، ملتان میں 15، سیالکوٹ میں 11، منڈی بہودین میں 10، بہاولپور میں 9، گجرات میں 7، گوجرانوالا، جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور ڈیرہ غازی خان میں 3، منگلہ میں 2، گڑھی دوپٹہ میں 37، راولاکوٹ میں 33، مظفر آباد میں 20، کوٹلی میں 18، کلات میں 26، بارکھان میں 16، جوب میں 13، کوئٹہ میں 8، پنجگور میں 5، استور میں 5، گوپس میں 3 اور اسکردو میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: آج مٹھی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مری میں زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری رہا، جبکہ لاہور میں 34، کراچی میں 32، پشاور میں 19، کوئٹہ میں 15، مظفر آباد میں 16، گلگت میں 23 اور سری نگر میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، اسلام آباد اور شمالی بلوچستان میں بیشتر مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ اس دوران شمالی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کی بھی توقع ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملک بھر میں انسداد اسمگلنگ مہم تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کے لیے پرعزم ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے سعودی عرب کی بری فوج کی استعداد کار میں اضافے کے لیے پاک فوج کی مسلسل مدد اور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پاک فوج سوات، چترال اور خیبر کے اضلاع میں شدید بارشوں کے باعث مٹی کے تودے گرنے کے بعد امدادی کارروائیاں کر رہی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور ہنگامی امدادی ادارے نے بتایا ہے کہ ملک کے حصوں میں بارشوں کا موجودہ سلسلہ پیر تک جاری رہے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک اور فورن ڈیسک مشرف ربا، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمیرا رانا، نعیم زبیری اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔